بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور پاکستان کی سیاست میں ڈرامائی صورتحال ہر لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ۔ اور خبر یہ ہے کہ ایک اہم حکومتی عہدیدار نے ایک طاقتور شخصیت سے رابطہ کیا ہے کہ ساڑی گل مکا دو، یعنی حکومت اب گھٹنوں پر آ گئی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی خواہاں ہے، لیکن یہ مذاکرات کیسے ہوں گے، کس کے ذریعے ہوں گے، اس کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے جو چودھری پرویز الہی نے کل اعلان کیا تھا، بلکہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 12 MNA پیپلز پارٹی کے پاس سیف ہاؤس میں ہیں اور وہ اس دن سامنے آئیں گے جس دن تحریک عدم اعتماد سامنے لائی جائے گی یا پیش کی جائے گی۔ تو اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کا سیف ہاؤس جو ہے وہ ریڈار پہ آ گیا ہے اور حکومت اس کے اوپر ایکشن کرنے کا پلان بنا رہی ہے تاکہ اپنے اراکین اسمبلی کو واگزار کرایا جائے یا برآمد کرایا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اراکین اسمبلی کا ایک اجلاس بلا رہی ہے تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ اس سے کون سے وہ 12 ممبران قومی اسمبلی ہے جو کہ غائب ہیں، جو منحرف ہو چکے ہیں، جو کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے اور حکومت کو گرانے کا موجب بن جائیں گے۔ ان میں 3 خواتین اراکین اسمبلی کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے، اور کیا پرویز الہی نے جو خبر بریک کی کہ 12 اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے، یہ خبر حکومت کی فیور میں جاتی ہے یا اپوزیشن کی فیور میں جاتی ہے؟ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ خبر حکومت کی فیور میں جاتی ہے۔ اب حکومت کو حقیقی معنوں میں اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ ان کے کتنے ممبران قومی اسمبلی ایسے ہیں جو کہ ان کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایک فگر آ رہا ہے 12 اراکین اسمبلی کا۔ اپوزیشن نے 20 اراکین اسمبلی کی آواز لگائی ہوئی ہے کہ 20 اراکین اسمبلی ان کے ساتھ ہیں جو کہ تحریک عدم اعتماد کے روز حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ ہے، اس سے پہلے کہ میں پہلو آپ کو بتاؤں کہ کیا باقی 12 ممبر ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، ایک اور خبر ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار کے لوگ عدالت چلے گئے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دن خونی تصادم کا خدشہ ہے، خونی بلکہ ممکنہ تصادم کہا گیا، تصادم کا مطلب ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اس تصادم کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے، یعنی معاملہ اب عدالت بڑی سب سے عدالت جو ہے ملک کی اس کے پاس چلا گیا ہے، عدالت عظمیٰ کے پاس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر احسن بھون نے دائر کی ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور وزارت داخلہ، وزارت دفاع، IG، ڈپٹی کمشنر سب کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا عمل کسی طریقے سے پرامن بنایا جائے، یعنی یہ بات اب سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آ گئی یا کورٹ میں چلی گئی ہے بول کے وہ اس بات کو ممکن بنائے کہ یہ جو اپوزیشن بھی 25 مارچ کو اسلام آباد پہنچ رہی ہے اور حکومت بھی 27 مارچ کو جلسہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے، تو جو بھی ممکنہ تاریخ ہوگی تحریک عدم اعتماد کی، اس دن اگر دونوں جماعتوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو اسلام آباد بلا لیا تو یہ تصادم ہو سکتا ہے، جس پہ کم و بیش سبھی لوگ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آمنے سامنے لا کر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکا جانا چاہیے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت نے ابھی اجلاس چل رہا ہے، بلا لیا ہوا ہے، اور اس اجلاس میں سیاسی کمیٹی جو پولیٹیکل کمیٹی حکومت کی، اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کس دن تحریک عدم اعتماد کی ڈیٹ دی جائے۔ وہ جو 28 مارچ کی ڈیٹ دی گئی ہے وہ آفیشلی اناؤنس نہیں کی گئی، اس کو سینیٹر فیصل جاوید نے اعلان کیا تھا کہ یہ 28 مارچ کو تحریک عدم اعتماد کا دن ہوگا اور یعنی اس دن ہم ووٹنگ کرائیں گے اور اس سے پہلے 27 مارچ کو جلسہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اجلاس ہے جس کے اندر تمام حکومت کے بڑے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ اس اجلاس کی ڈیٹ کو فائنل کرنے کے لیے یعنی بیٹھے۔ تو اب آپ کو میں ٹاپ سٹوری بتا دیتا ہوں۔ وہ خبر جو ہے وہ پاکستان کے ممتاز صحافی نثار باسی صاحب نے بریک کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اہم عہدیدار نے یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک جو ڈویژن آ رہی ہے، ایک ڈیوائیڈ کی کیفیت آ رہی ہے کہ قوم تقسیم ہو رہی ہے، یعنی یہ اگر خاصب لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ بھی قوم کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے عوام ہیں، اور اگر اپوزیشن کے لوگ بلاتے ہیں وہ بھی ہمارے عوام ہیں، وہ بھی قوم ہے۔ تو لوگوں کو آمنے سامنے آنے سے روکنے کے لیے اب اداروں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں میں نے آپ کو بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کے دونوں بڑے اداروں کو دعوت دی جا چکی ہے اور طاقتور
ترین شخصیت سے رابطہ کیا اگر کہا گیا ہے کہ اس سے عوام کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے, لیکن یہ جو سچویشن پیدا کی جا رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے؟ اس سے تو بڑی زیادہ پرابلم ہو جائے گی. تو یہ آپ بھلے کسی کی جماعت کی مدد نہ کریں, جو آپ نے سیاسی طور پر سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس پر آپ قائم رہیں, لیکن یہ ایک کام ضرور کریں کہ اس معاملے کو دونوں کو بٹھا کر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. تو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ کون سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں سے یا ان دونوں سیاسی دھڑوں سے, کیونکہ دونوں طرف سیاسی جماعتیں موجودہ حکومت اور اس کے الائز ہیں, اور الائز جو ہیں وہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس کے ساتھ ہے. وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں, چھپا رہے ہیں, وہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل کھیل رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ, یا اس کو کیا کہہ لیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہر بار کی طرح ایک جو کنگز پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر سمجھے جاتے ہیں, وہ اگلی حکومت کے ساتھ ان کو ملا دیا جاتا ہے, یا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلی حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جن لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ملا کر عمران خان کی حکومت بنائی گئی, انہیں اقتدار دیا گیا 2018 میں, وہ اتحادی ابھی بظاہر ان کے ساتھ ہے, لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح مذاکرات کر رہے ہیں. جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے ریکویسٹ یہ کی گئی کہ آپ ہمیں سپورٹ نہ کریں لیکن اس معاملے کو حل کریں. تو یہ انیشیٹو حکومت کی طرف سے آیا ہے. حکومت نے اب کہا ہے کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا, کیونکہ یہ نظر آ گیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے 25 مارچ کو اپنے لوگوں کو بلا لیا ہے, یا باقی کی سیاسی جماعتوں نے کال دے دی ہے, تو یہ سب لوگ تو ہو جائیں گے جمع. تو پھر 27 مارچ ان کے تو لوگ آڑ گئے, تو ان کو یہ راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی نے اب تقریباً حکومت کو دیوار سے لگا دیا ہے, یعنی نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے. اگر حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو بلا کر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی, تو اس کا بھی انہوں نے کاؤنٹر کر لیا ہے. اگر حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے اراکین اسمبلی کو آرٹیکل 63A کے تحت ووٹنگ ڈالنے سے پہلے روک دے گی, تو اس کے بارے میں بھی قانونی وضاحتیں آ چکی ہیں, اور یہ ناممکن قرار دیا گیا کہ جناب ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو اب بتایا گیا ہے, جو انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بڑے پریشان لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کیا سرکاری عہدیداروں سے, بڑے پریشان ہیں, اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. وہ بس دے شو سم کنسرن, او جی دیکھیں تقسیم ہو رہی ہے. یہ وہی حکومت ہے جو کل تک دھمکیاں بھی دے رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھی خان صاحب نے بڑے کارڈ سینے سے لگائے ہوئے ہیں, خان یہ کر دے گا, خان وہ کر دے گا. تو اب خان کیا کر رہا ہے؟ خان جو ہے وہ اب آلموسٹ ترلو منتے اور معافی تلافی تو پہلے کوشش کی جا چکی ہے, لیکن اس پہ بات نہیں بنی. تو اب وہ ہے کہ تھوڑا سا, یعنی گزارش یہ کہ تھوڑا سا یہ کام کر دیں. اب وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یا ان کو رحم آ جاتا ہے, کیونکہ ان کا بھی تو بڑا ہاتھ ہے, انہی نے ان کو لاڈلے پن میں یہاں تک اس حال تک پہنچایا ہے. اور اب جو بل پھاڑ رہے ہیں اب چودھری پرویز الہی, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں پھاڑ رہے ہیں کہ جی عمران خان بڑا ایماندار آدمی ہے, لیکن اس کو اگر کام کرنے دیا جاتا ہے, یا اس کے نام پہ جو کام کیے گئے ہیں اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. چودھری پرویز الہی تو بڑے سمارٹ طریقے سے کھیل رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عوام سے کچھ نہیں چھپتا. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے, لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اگر چودھری پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان کو پہلے ایک دفعہ دھرنے میں سے واپس بھیجا تھا, تو اسی طرح پکے منہ کے ساتھ کہ ہم نے جناب بڑی کوشش کی, ہم بڑے پریشان ہیں عمران خان صاحب سے, ہماری بات ہو گئی ہے, بس آپ پہنچے واپس تو اس کو گھر بھیج دیا جائے گا. اس طرح اچانک اس کو بھیجنے سے حالات خراب ہوں گے, یوں ہوگا وہ ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان بیچارے واپس چلے گئے. لیکن کہتے تو یہ کہ ایک مسلمان ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے, لیکن یہ بات کچھ جو ہے نا ہمارے یہاں الٹ ہو گئی ہے. ہم بار بار اسی سوراخ میں منہ دیتے ہیں اور اس سے ڈسے جاتے ہیں. ایک بار پھر چودھریوں کے اوپر, مسلم لیگ کاف کے اوپر بینک کیا ہوا ہے اپوزیشن نے. اب انہوں نے بڑی پوزیشن بتا دی اپنی. انہوں نے کہا جی 12 تو لوگ ہیں جو کہ پیپل پارٹی نے ہائیڈ کیے ہوئے ہیں, جو الیکشن والے دن نمودار ہو گئے, یعنی ووٹنگ کے دن نمودار ہو گئے, اور 17 ہم لوگ ہیں, یعنی جو سگنیفیکنٹ اپوزیشن کے اراکین ہیں ملا کے, جو کہ اتحادی ہے ناٹ اپوزیشن. تو 17 اور 12 یہ 29 لوگ ہو جاتے ہیں. اگر یہ 29 لوگ 29 میں سے چلے 12 تو سپلٹ مار جائیں گے, تو 17 خود کو سمجھ لیں کہ وہ ڈسائسو ہے. اس لیے کہ اگر
12 لوگ یہ اپوزیشن نے پورا کرنا ہے نمبر، تو انہیں 172 لوگ پورے کرنے ہیں، تو اپوزیشن 12 لوگوں کو ملا کر بھی یہ نمبر پورا نہیں کر سکتی. تو اسی بنیاد پہ جو اس وقت ہے الائز وہ تھوڑے سے پھیلے ہوئے ہیں. لیکن الائز کی جو مومنٹ ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں. یہ تو چوری پریزا بھی مانے، لیکن اس کے باوجود وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا، ان کو ایک مرتبہ بٹھا کے مطلب پوچھ ہی رہے ساڑھے نہ لو چوائس کدھر نہ لو. دیکھیں چودھری پرزائی کے گناہ دھل سکتے ہیں. جو میں نے لوگوں کے تجزیے اور تبصرے سنے کہ اگر وہ حکومت کو گرانے میں اپوزیشن کی معاونت کرے تو وہ کہتے ہیں جی ان کے گناہ دھل جائیں گے، ورنہ ان کو جو خاص صاحب کی بری کارکردگی ہے ان کا بوجھ شیئر کرنا پڑے گا. تو وہ سیاڑے ہیں، وہ جو سمجھے گی کر لیں گے. اب جب درخواست آ گئی ہے ایک سرکاری عہدیدار کو، ایک بڑے طاقتور آدمی کو کہ حالات ٹھیک کرائے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ انار صاحب نے بتایا کہ انہوں نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، انار نے بتایا کہ چیف جسٹس سے رابطہ کیا، لیکن یہ کوئی اسی طرح کے بڑی طاقتور شخصیت ہے جس سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس سے کہا گیا جی یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور جیسے حالات آگے بڑھیں گے یہ تقسیم اور ہوگی، ملک تقسیم ہو رہا ہے، لوگ تقسیم ہو رہے ہیں. تو انصار بھائی صاحب کہتے ہیں جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہ کہا یہ گیا کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ بٹھائے اور بٹھا کر ان کے اندر جو رولز آف گیم ہے وہ طے کر دیں. تو اگر انصار باسی صاحب کی اس خبر کو مصدقہ سمجھا جائے، ظاہر سمجھنا چاہیے، وہ بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، تو میں تو خبروں کو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تصدیق کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات تصدیق شدہ خبریں بھی باؤنس بیک ہو جاتی، کیونکہ اگر خبر دینے والا یا خبر کا جو مرکز محور ہے وہی مکر جائے، انکار کر دے، تو ایک چیز جو موجودہ وقت میں ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی اور وقت میں وہ نہیں بھی ہو رہی ہوتی، تو وہ ٹویسٹ ہو سکتی ہے، وہ چینج ہو سکتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات خبریں باؤنس بھی ہو جاتی ہیں. اب اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ایک درخواست کی گئی ہے، تو جنہوں نے بتایا کہ جی ہم سے درخواست کی گئی، کل کو کہتے جی نہیں کی گئی، تو لوگ کہیں گے جی خبر غلط ہے. تو ایسا نہیں ہے. آج کی تاریخ میں یہ خبر ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ثالث اور ضامن بن جائے. آپ کو میں ثالث اور ضامن کی بات سے یاد آیا ہوگا عمران خان صاحب کا دھرنا، اور عمران خان صاحب جب چڑھے ہوئے تھے حکومت کے اوپر، اور کبھی پارلیمنٹ پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی پی ٹی وی عمارت میں گھس جاتے تھے، تو اس وقت کی حکومت نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے، جنرل لیڈرشپ سے درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرائے، ثالث بن جائے. اس لیے پھر امپائر کا لفظ وجود میں آیا، اور آج تک امپائر کی بات ہوتی ہے کہ امپائر نیوٹرل اور اس طرح. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس وقت بھی حالات کچھ اسی قسم کے کہ کوئی ایسی شخصیت بیچ میں ڈال کر اب دو کام ہو گئے. ایک تو دو کہہ رہے ہیں، ایک سمجھ لیں کہ ایک تو آلریڈی چیف جسٹس کے سامنے درخواست جا چکی ہے کہ جناب روکیں سب کو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تصادم ہو جائے گا، جو سپریم کورٹ بار اور ایسن بورڈ صاحب لے کے گئے ہیں. دوسری یہ جو کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ساتھ یا خفیہ طریقے سے ہو رہی ہے، کسی طاقتور شخصیت سے کہا گیا کہ خدا نہ واسطہ ڈیوڈ نیوٹرل نہ ہو. اگر آپ نیوٹرل ہی رہے تو یہ تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، سول وار ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی. تو آپ کل کو بیٹھ کے ہم لوگ روتے پھریں گے یہ کیا ہو گیا. تو ابھی وقت ہے اس کو ہم روک لیں، اس کو کنٹرول کر لیں. تو جو مین پوائنٹ ہے اس گفتگو کا کہ کس طرح انہوں نے اس کے اندر جی کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ حکومت اور اپوزیشن سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر بات کریں. معیشت، گورننس، ادارہ سازی یعنی ریفارمز اور احتساب وغیرہ، ان معاملات کو مل بیٹھ کر اتفاقی رائے سے حاصل کریں تاکہ ملک کی سیاست بہتر ہو اور حکمرانی و پائیدار معاشی پالیسیوں کو بہتر بنایا جا سکے. تو مجھے ان کی اس خبر سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ یہ جو قومی حکومت بنانے کی بات کی شہباز شریف صاحب نے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں مائنس پی ٹی آئی بیٹھ کر قومی حکومت بنائے اور اگلے 5 سال قومی حکومت سے ملک کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، نیک نیتی سے حل کیا جائے. تو نیک نیتی کا سارا ذمہ داری اپوزیشن اٹھا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نیک نیتی یا ایمانداری میں فیل ہو گئی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہمیں بھی اس کا حصہ بنا لیں، آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ بنائیں. اور ایک بات بھی درست ہے کہ یہ قومی حکومت اگر بنے گی تو پی ٹی آئی کے بغیر نہیں بنے گی، اس لیے کہ جو بھی الیکٹڈ جماعتیں ہیں وہ مل کر حکومت بناتی ہے. تو قومی حکومت اس طرح بن سکتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگوں کو ملا کر ایک گورنمنٹ اگر بنائی جائے تو اس لیے قومی حکومت کہلاتی ہے، نیشنل گورنمنٹ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3-4 سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں لائیں اور آپ کہیں جی قومی حکومت ہے. وہ ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے مخلوط حکومت، جیسے اس وقت خاص صاحب کی ہے کہ انہوں نے
تین چار جماعتیں ان کے ساتھ اتحادی ہیں تو وہ حکومت میں ہے، تو وہ نیشنل گورنمنٹ نہیں ہے، وہ مخلوط حکومت ہے، یا اس کو کچھ اور نام دے لیں آپ۔ تو قومی حکومت یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں، تو اپوزیشن میں ہے اور حکومت میں ہے، تو اس سے اگر قومی حکومت بنانا ہے تو حکومت کا خیال یہ کہ وہ تو حکومت میں ہی رہیں گے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ مائنس کس کے ہو رہی ہے، مائنس عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے یا پلس ہو رہی ہے، کیونکہ جو حکومت قومی حکومت بنے گی اپوزیشن کی، اس میں تو شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ پھر جو پرویز الہی جس بات پہ ڈانڈیا کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو ایک ہی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی 1.5 سال 2 سال رہ گئی حکومت، 3 سال تو ہوئے ہیں، تو ہمیں تو پورے 5 سال کرواؤ۔ اب جس نے کرانے ہیں، حکومت نے کرانے ہیں یا اپوزیشن نے کرانے ہیں، اچھا 5 سال پورے بھی کرائے اور باقی ماندہ جو عرصہ ہے اس میں ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، عثمان مزار صاحب کی چھٹی کرائے۔ اگر حکومت کرا لے تو ویل اینڈ گڈ، اپوزیشن تو کرا ہی لے گی، ظاہر ہے جب وہ جائیں گے ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ کرا لے گی۔ تو دس سارٹ آف ایکٹیویٹی ہیز بین ہیپنڈ، اور اس میں اب پتہ نہیں کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو درخواست کورٹ میں جا چکی ہے، عدالت میں جا چکی ہے، اس پہ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی عدالت اس کے اوپر اپنی فائنڈنگز یا کوئی ایسا آرڈر دے گی جو حکومت کو بھی ماننا پڑے گا اور پھر اپوزیشن کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو کیا وہ طاقتور لوگ جو ہے، یعنی میں کہہ دیتا ہوں، میرا خیال ہے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ میں زیادہ نہیں کرتا کہ اگر نام نہیں بتایا جا رہا نا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جنرل باجوہ ہو سکتے ہیں، فوج ہی ہو سکتی ہے، یا جنرل باجوہ کا نمبر 2 کوئی ہو سکتے ہیں، یا پھر آئی ایس اے کے لوگ ہو سکتے ہیں، ڈی جی آئی سی ہو سکتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم۔ لیکن وہ اتنے زبردست آدمی ہیں کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو، یعنی وہ ہی از اے مین آف ورلڈ، یعنی انہوں نے دیکھے اپنی تصویر تک نہیں شکایت دی، کسی ویڈیو میں نہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا جب سے وہ ڈی جی آئی سے بنے ہیں، تصویر ان کی جو اویلیبل ہے وہ ہے، لیکن جب سے وہ اپنے عہدے پر آئے ہیں تو انہوں نے یعنی تھارو پروفیشنل، تو اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ وہ اگر وہ ہے تو کوئی لچک دکھائیں گے، لیکن اگر آرمی چیف ہے تو آرمی چیف ظاہر ہے وہ فوج کے جو فوج بھی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے ملک کی، تو ظاہر ہے وہ اس میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر چیف جسٹس ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنی ہی پاورفل شخصیت ہے۔ تو دنیا پاکستان کے اندر 3-4 بڑی جو شخصیت ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں یا وہ ٹاپ آف دی لائن ہے، وہ آپ کے صدر پاکستان ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو پھر آئی ایس آئی کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور وہ جب خاصب کی تو جماعتی جنرل پاشا اور جنرل حمید گل نے اس کی بنیادیں رکھی اور پاشا صاحب نے آگے اس کو لے کے چلے، پھر جنرل فیض حمید نے بڑا اس میں حصہ ڈالا۔ اس دوران دھرنے میں جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے بھی کافی اس کے اندر انہوں نے حصہ ڈالا، تو یعنی ان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اسٹرانگ۔ اور تیسرے ہوتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی جماعتوں کے جو بڑی سیاسی جماعت کہہ لیں گے جو پاپولر ہے، لیڈر ہے، تو آپ کو پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اس میں شمار کرنا پڑے گا۔ یہ تمام طاقتور لوگ ہیں اور ان کی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا ان کو کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ہی معاملات کو اچھے برے جو بھی ہیں، یہ حکومت میں ہو گئی، اپوزیشن میں ہو گئے، دونوں صورتوں میں دے آر ٹاپ آف دی لائن۔ تو یہ سب مل کے اگر بیٹھیں اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اپوزیشن جو ہے وہ 2 بنیادی باتوں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں خاص صاحب نہیں چاہیے، کوئی اور آ جائے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی الیکشن جو ہے وہ آپ نے فوری کرانے ہیں، آپ 1 آدھ مہینہ اوپر لگا لیں۔ جیسے میں نے خبر دی تھی کہ 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے کی آفر کی گئی ہے پرویز الہی کو۔ پھر یہ اطلاع آئی کہ جی وہ جو شہباز شریف ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ باقی 1.5-2 سال ہے، یہ آپ پھر پوری حکومت انہیں کو دے دیں، یہ چلائیں۔ لیکن اس پر تھوڑا یعنی کچھ لوگ ریلیکٹڈ ہیں، کچھ لوگ کیا نواز شریف ریلیکٹڈ۔ نواز شریف تو وہ کہتے ہیں نا وہ ہے لارڈ آف دی رنگ ماسٹر ہے اس وقت، ہی از دا کنگ میکر، ہی از دا مین۔ اب ہم دیکھیں جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف بڑی تعداد دلا، نواز شریف وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، نواز شریف نے وہ بات تو غلط ثابت کر دی۔ نہ وہ خود وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں، نہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں۔ انہوں نے جو ان کا سٹانس تھا کہ جو ان کے ساتھ ہوا اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے، اس کے اوپر وہ قائم ہے اور انہیں قائم رہنا بھی چاہیے۔ اور اب پاکستان کی سیاست کے اندر
اس وقت ٹاپ آف دی لائن نواز شریف اور آصف علی زرداری ہے. آصف علی زرداری وہ ہے جو کہ اس وقت شو رن کر رہے ہیں. 12 اراکین اسمبلی ایم این اے جو ہے وہ ان کے سیف ہاؤس میں جہاں حکومت کسی پر ریڈ مارے گی اور بندے برآمد کرائے گی. لیکن اس سے پہلے وہ اپنا اجلاس بلا کر تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ گل صحیح ہے یا بچ کوئی ایویں رپڑ ہے. دوسرا پرویز لائی نے اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو زرداری صاحب سے کرنا ہے. ایم کیو ایم نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو بھی زرداری سے کرنا ہے. تو زرداری اس وقت جو اپنے نام کے یعنی جو ان کی شہرت ہے اس میں بامسمہ کہ وہ توڑ جوڑ کے ماہر ہے, یہ ان کو آتا ہے. اب اس کے اوپر جو نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان کا سٹانس ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو صرف ایک غرض ہے کہ بہار آئے نہ آئے یہ جو موسم خزاں ہے یہ چلا جائے. وہ چاہتے ہیں خان صاحب کی حکومت جو ہے نا یہ پی ٹی اے کی حکومت یہ ختم ہو جائے, باقی پھر اسے ہل لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہم بار بار یہ جو کچھ لوگوں نے کہا جی آپ بڑا ٹائم دے رہے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو ہم بھی حالات و واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو کس تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں, لمبا بدلتی صورت. تو ادھر سے وہ انٹرویو دیتے ہیں کہ جی اپوزیشن اور اپوزیشن کے بعد نمبر گیم سے کہیں زیادہ ہے, 172 سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں جب اپوزیشن کی طرف سے ہے پھر اگلے دن وہ یوٹر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تو عمران خان بڑا باندار آدمی ہے, باقی لوگ ذرا ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی چل رہی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک دن کہتے ہیں جی پرویز لائی صاحب گئے انٹرویو سے لگ رہا ہے, دوسرے پرویز لائی صاحب وہ, تو دن کو اگر دیکھیں تو لگتا ہے حکومت جو ہے بڑی سٹرونگ ہے, جلسے ہو رہے ہیں خاص اب ادھر جا ادھر جا, الٹی سیدھی ہو, بڑے سیدھا چوڑا کیا ہو. جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اور ٹیلی ویژن اسکرینیں آن ہوتی ہیں اور آپ تجزیے تب سے سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے حکومت گئی. تو دس از ہیپن. یہ سیاست کے اندر اس وقت دھوپ چھاؤ یا دن رات کا معاملہ چل رہا ہے. تو ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے آپ کو سچویشن سے, حالات سے آگاہ کرنا اور ہر جو مومنٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو فیکٹس ہیں وہ بتانا. تو ہم نے آپ کو بتا دیے, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.